نماز تہجد۔ تہجد کے معنی نیند توڑ کر اٹھنا ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ اس نماز سے پہلے آدمی تھوڑی سی نیند لے لیتا ہے اور اس کے بعد نیند کو نماز کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 2/3 حصہ نماز پڑھنے میں گزارتے تھے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد آرام فرماتے اور آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے اور رات کا بقیہ حصہ نماز میں گزار دیتے۔ کبھی تہجد اور فجر کی نماز کے درمیان ہلکی سی نیند بھی لے لیتے۔ آپ کا یہ معمول آخری وقت تک جاری رہا ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ کسی نے آپ سے کہا، یقیناً اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ خود کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اور اگر وہ اٹھنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے اس عورت کو جو رات کو نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ اگر وہ اٹھنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، اگر کوئی شخص رات کے وقت اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگا دیتا ہے اور وہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کا شمار ان مردوں اور عورتوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد بہترین نماز قیام اللیل ہے۔ ہر رات کو جب کہ اس کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، ہمارا مقدس اور اعلیٰ رب آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کون پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ قیام اللیل ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ ہمیشہ سے صلح کا طریقہ کار رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے یقینی ذریعہ ہے۔ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔